السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی، مریم کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں مطلب؟ مریم کی سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کہاں کیا مطلب؟ ڈنر کے لیے کہا تھا تمہیں؟ عاشر نے حیرت سے اسے جواب دیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ ابو سے اجازت لیں۔ ہاں تو لے لی تھی۔ ہیں؟ مریم کو زندگی میں پہلی بار حقیقتاً کسی بات سے جھٹکا لگا تھا۔ جلدی آؤ، مجھے انتظار کرنا نہیں پسند، وہ کہہ کر کال کاٹ گئی تھی۔ مریم تو شوق میں موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی۔ پھر ہوش آیا وہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آئینے کے آگے کھڑی ہوئی، الجھے بال اور پرشکن لباس۔ شکل کی تو خیر تھی کہ آج کل بڑی رونق تھی منہ پر۔ وہ بھاگم بھاگ اپنی الماری کی طرف بھاگی۔ ردا جو ہاسٹل کے سیر سپاٹوں کے بعد کمرے میں آئی تھی، اسے جلدی سے اپنے سوٹ بیڈ پر ڈالتے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ حاشر ڈنر کے لیے لینے آئے ہیں، وہ مڑے بغیر بولی۔ پھر بوٹل گرین لانگ فراک نکال کر باقی دوبارہ اندر رکھے۔ واہ جی، روایتی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ دوستوں کی پہچان یقیناً ان کی خواصت سے ہوتی ہے۔ وہ ابو سے اجازت لے چکا ہے، اس لیے میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ مریم نے جلدی سے سوٹ استری اسٹینڈ پر رکھ کر استری کا پلگ لگایا۔ ہٹو تم، باقی تیاری کر لو۔ ردا نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے لیا تھا۔ مریم نے جلدی سے منہ دھو کر بالوں کو آدھا سلجھا کر پھر سے باندھ لیا تھا۔ سوٹ پہن کر ریڈ شیڈ کی لپسٹک لگائی۔ ردا تو اسے چھیڑے جا رہی تھی، لیکن مریم کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس کا موبائل پھر بج اٹھا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ کانوں میں ٹارچ ڈال رہی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اس کا لہجہ ناراض سا تھا۔ مریم نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، مریم نے آرام سے جواب دیا۔ حاشر نے فون کان سے ہٹا کر پھوڑا اور پھر کال کاٹ دی تھی۔ مریم نے ساس کی دی ہوئی چادروں میں سے ایک نکال کر اپنے انداز میں لے لی تھی۔ اوہ ہو، ردا نے اسے چھیڑا۔ اس طرح چادر لینے کے باوجود آج وہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم تو بالکل بونگی ہوگی۔ ردا کی زبان تو رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ہاں، چادر لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شوہر سے ملنے کیسے جائے۔ ردا اس طنز پر کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی اپنی ہیل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ لڑکی، ہر بار جھٹکے ہی دیتی ہوں، آج بتا ہی دو کیا ہو تم۔ مریم پاؤچ میں موبائل ڈالتی اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی باہر بھاگی تھی۔ دنیا کی سب سے حیرت انگیز مخلوق مریم عالم، ردا اس کے پیچھے بولی تھی۔ مریم بنا پلٹے ہاتھ ہلاتی چلی آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ دیر سے جا کر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ان پاگلوں میں سے ہے جو دیر سے آنا فخر سمجھتے ہیں۔ وہ ویٹنگ روم تک جاتی لمبی راہداری کا عبور کرتے اسے یاد آیا، ابو سے اس نے تو اجازت نہیں لی تھی۔ اوف دے، اس نے جلدی سے موبائل نکالا، ابو کو میسج کیا، پھر ایک سیکنڈ گن رہی تھی۔ ابو جی جواب دیں، پھر اس نے کال کر لی۔ دھک دھک دل چھوڑ کر رہا تھا، شرم کے مارے عجیب حالت۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو شادی سے پہلے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ابو نے کال اٹینڈ کر لی۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئی تھی۔ وہ ابو جی، حاشر نے ڈنر کا کہا ہے۔ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ جاؤں کہ نہیں؟ ہاں، مجھ سے پوچھا تھا اس نے، جاؤ۔ کال کاٹ کر وہ اپنے حواس قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مریم نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ یہ ہونکوں والے تاثرات گم کرنے تھے۔ پھر چند لمبی لمبی سانسوں کے بعد چہرے پر سنجیدگی طاری کرتی وہ بلڈنگ سے باہر آئی تو وہ لان میں ہاسٹل وارڈن کے ساتھ باتیں کرتا نظر آیا۔ یہ تو باہر کھڑا تھا۔ مریم بڑبڑاتی اس کے قریب گئی، پھر ہاسٹل وارڈن کو الوداعی الفاظ کہتے وہ آگے ہو گئی تھی۔ مریم سے تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر چلتے ہوئے رکا اور اس کے مریم نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ تو یوں مضبوطی سے پکڑا تھا جیسے صدیوں کے یارانے تھے، جیسے محبت بھرے بچھڑے دل عرصے بعد ملے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے چلتا رہا۔ مریم نے بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر گاڑی میں اسے بٹھایا اور وہ جب ہوٹل میں جانے لگے تب گاڑی سے اتر کر اس نے مریم کا ہاتھ اسی طرح پکڑ لیا تھا۔ دیکھنے سے لگتا کہ بہت ہی محبت تھی، جبکہ مریم کا دل جل چکا تھا، یہاں وہاں کی باتیں ہی کرتا رہا تھا، ایک بار بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ سڑا ہوا انسان۔ وہ ہوٹل کے اوپن ایریا میں ایسی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے جہاں سے نیچے سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ پھر اسے باتوں میں سے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے تعریف نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو عام سی باتوں سے شروع ہوئی تھی اور دنیا جہان کا ہر موضوع آ گیا تھا۔ کچھ ذکر نہیں تھا تو بس اپنی ہی باتوں کا۔ بس ایک بات جو مریم نے محسوس کی تھی کہ حاشر کی نظریں بس اسی پر رہی تھی۔ تعریف کا شکوہ بھی دم توڑ گیا تھا۔ جب حاشر سنجیدگی سے گفتگو کرتا رہا تو وہ بھی اس کے جیسے بکاؤ
تو وہ بھی اس کے جیسے بکاؤ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ جب گفتگو کے دوران حاشر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی، کبھی ہنس دیتا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بھی اسی طرح کی تھی۔ جب وہ ہنسا تھا تو اس کے بھی چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ نبی تلی ہنسی حاشر کے اندر ڈھیروں کہکے ابل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ جتنا تم ہنسو گے میں بھی اتنا ہی۔ میں کم تو میں کوئی تم سے ملنے کے لیے مری تو نہیں جا رہی تھی کہ تمہاری باتوں پر کہکے لگاؤں۔ اگر اسے خود معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز تھی تو وہ اپنی ہی محبت میں مبتلا ہو جاتی۔ واپسی تک وہ اپنی باتوں تک آ چکے تھے۔ اتنی مصروفیات بندے کو تھکا دیتی ہیں۔ آپ مصروفیات کم کریں اپنی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور وہ اس کی فکر میں بول رہی تھی۔ کسی کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سرداری کی مصروفیات کم نہیں ہو سکتی کیونکہ علاقے کو میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ بزنس میں اور بھائی بھی ساتھ ہیں لیکن بابا جان کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں بزنس بھائیوں کے حوالے کر دوں۔ بقول بابا جان بڑا بھائی ہوں تو باپ کے جیسا ہونا چاہیے۔ اور سیاست میرا اپنا شوق ہے، یا بزنس کرتا یا سیاست، لیکن بابا جان نے دونوں میں ہی گھسا دیا۔ حقیقتاً اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کوئی تدبیر نکالیں مصروفیات سے نکلنے کی۔ اس کے فائنل سیمسٹر کی وجہ سے حاشر مہینے بعد آتا اسے لینے، کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں۔ وہ ہر بار ابو سے پوچھ کر تصدیق کرتی تھی کہ آیا ان کی اجازت تھی۔ ابو ہر بار کہتے کہ ہاں چلی جاؤ، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اس کے ابو تھے، مریم جانتی تھی ابو یہ چاہتے تھے کہ وہ جب بھی حاشر کے ہمراہ کہیں جائے تو انہیں معلوم ہو۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ حاشر رات گئے اسے ملنے آیا تھا اور 15-20 منٹ بعد چلا گیا۔ اگر مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھی تو میر حاشر کے پاس مصروفیات کا ڈھیر تھا۔ وہ پھر بھی اس سے وقت نکال کر اسے ملنے آ جاتا تھا۔ زندگی خوبصورت اور آسان تھی۔ ہر چیز اپنے دائرے میں تھی، ایک نارمل طریقے سے۔ اس کی ڈگری کے ختم ہونے کا وقت قریب تھا اور اس نے حاشر سے کہہ دیا تھا کہ اس کے پیپرز کے بعد ہفتے کے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آ جائیں۔ وہ خود پڑھائی کو اہمیت دینے والا شخص تھا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس کے 3 پیپرز رہ گئے تھے جب ردا وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس لمحے مریم کی پرسکون زندگی میں واحد تکلیف اس کی دوست کا یوں جانا تھا۔ اگلے دن ان کا پیپر تھا۔ مریم ہمیشہ کی طرح ریویژن کر رہی تھی۔ ردا کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ردا الجھی سی ہے۔ مریم جب پیار سے بات کرتی تو وہ ہر بار جیسے اسے کچھ بتاتے چپ کر جاتی۔ وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھی، اور مریم جیسی بے وقوفی کی حد تک ہمدرد لڑکی اس بات کو محسوس نہ کر پائی کہ ردا اس سے کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے تو وہ اصرار کر کے پوچھ لے۔ وہ دا مریم تھی جس کا خیال تھا کہ جو چیز دوست کو تکلیف دے رہی ہے اس کا ذکر چھیڑ کر اس کو تکلیف کیوں بڑھائی جائے۔ مریم کا خیال تھا کہ اس کا گھر کا کوئی مسئلہ ہوگا تبھی وہ بتانا نہیں چاہتی۔ اس بیچاری کی زندگی پر اسے ترس آتا تھا۔ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد اس کی زندگی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ امیر ماں باپ کی اولاد تھی مگر ناخوش رہتی تھی۔ ردا برملا کہتی تھی کہ مریم جب سے تم سے ملی تب سے میں نے خوش رہنا سیکھا ہے۔ دوستی ایک طرف مریم اس کے لیے بہت ہمدردی محسوس کرتی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ مریم اس لیے بھی اس کا زیادہ احساس کرتی تھی۔ اب آخری سیمسٹر تھا بلکہ پیپرز تھے، پھر زندگی کی راہیں الگ ہونی تھیں۔ مریم تو اسے تسلیاں دیتی رہی کہ ہمیشہ دوست رہے گی، میں یہاں اسلام آباد میں رہوں گی، مگر ردا روتی رہی۔ مریم کے لیے اسے روتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ پھر اب وہ بتا نہیں رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اس کی آنکھیں یوں ویران کیوں رہنے لگی تھیں۔ مریم کا خیال تھا کہ پھر ماں یا باپ میں سے کسی نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس معاملے میں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ردا اس سے بھی کترائی رہتی، مریم کی جانب دیکھتی بھی نہیں تھی۔ پھر آج کا پیپر بھی چھوڑ دیا تھا۔ مریم حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ ردا کمرے میں نہیں تھی اور اسے ڈھونڈتی باہر آ گئی تھی۔ جیسی ردا کی ذہنی حالت ہو رہی تھی وہ کسی اکیلے کونے میں ہی مل سکتی تھی۔ مریم کسی کے کمرے میں جانے کی بجائے نیچے اسے لان میں دیکھنے آئی تھی۔ وہ ایک جانب بیٹھ کیے بیٹھی نظر آئی۔ پاگل ہے یہ، بغیر کسی شال کے بیٹھی ہے۔ اتنی سردی ہے، گھاس بھی نم ہو گئی۔ گھاس بھی نم ہوگی۔ مریم تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ اداسی سے ایک ہی جانب تکے جا رہی تھی۔ چلو اندر، اتنی سردی ہے، مرنا ہے کیا؟ مریم نے جھک کر اس کے بازو پکڑے۔ ردا اسے دیکھ کر پھر دوبارہ وہیں دیکھنے لگی اور اپنے بازو بھی جھٹکے، پھر چھڑا لیا۔ جاؤ تم۔ کیوں جاؤں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ خود ہی سب بتا دو گی۔ ٹھیک ہے، اب جب نہیں بتا رہی تو جاؤ، کیوں پیچھے پڑ گئی؟ مریم کا دل دکھا، پتہ نہیں وہ کون سی تکلیف جھیل رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ردا نے اس کی طرف سے چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مریم نے واضح محسوس کیا کہ وہ اس سے ہی بچنا چاہ رہی تھی۔ ردا کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے دل دکھایا ہے؟ ردا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ نہیں، پھر مجھ سے کیوں دور بھاگ رہی ہو؟ جو بات دل کو تکلیف دے رہی ہے بتا دو، اگر حل نہ بھی نکلا نا تو بھی اس کی تکلیف تو کم ہو جائے گی۔ ردا کی آنکھیں بہنے لگی۔ مریم کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔
ردا، میں نے تو کبھی جان بوجھ کر تمہارا دل نہیں دکھایا، اگر انجانے میں کچھ کہہ گئی ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ردا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کیوں سے رو رہی تھی؟ مریم نے خاموشی سے اسے رونے دیا، جانے کتنے دنوں کا غبار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوئی تھی۔ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ تم نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، ورنہ کسی طرح خود کو جسٹیفائی کر لیتی۔ مریم کے سر کے اوپر سے گزری تھی یہ بات۔ تمہیں پتا ہے تم دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ گھر چار دیواری بہت بڑا تحفظ ہی نہیں، بہت بڑا سکھ بھی ہوتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تم جس گھر میں رہتی ہو وہاں کے ہر فرد کے دل میں تمہاری محبت ہے۔ جہاں شادی کر کے جاؤ گی نا، وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ وہ آزردہ تھی۔ مریم سمجھ گئی کہ پھر سے ماں باپ کی وجہ سے اس کی ایسی حالت تھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے اور پھر تمہیں بھی اچھی فیملی مل جائے۔ مریم نے تسلی دینی چاہی۔ تم بہت معصوم، بلکہ کسی حد تک بے وقوف ہو۔ کاش تم اتنی اچھی نہ ہوتی تو آج یوں نہ ہوتا۔ ردا نے اور ہی بات کی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے کسی معاملے پر پریشان ہو۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ردا استہزائیہ ہنسی۔ ردا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، بس ممی کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہوں۔ کاش انہیں مجھ سے محبت ہوتی۔ مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی۔ تم اس دنیا کی واحد انسان ہو جسے ردا سے محبت ہے۔ اسے تمہاری معصومیت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تمہارا شوہر بھی کرے گا اور پھر بچے بھی۔ مریم نے اسے ہنسانا چاہا، وہ ہنسنے کے بجائے پھر سے رو دی تھی۔ ردا، مجھے پاگل کر رہی ہو۔ مریم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ردا تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ ردا سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، اس لیے ردا کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن پھر تم آئی اور بس، کاش کہ پہلے آئی ہوتی یا اب نہ آتی۔ ردا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ مریم کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ دراصل کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر مریم اسے تسلیاں دیتی، ردا بھی کبھی ہنستی کبھی رونے لگ جاتی۔ ردا تھک کر اس کی گود میں سر رکھے رونے لگی۔ مریم بے بسی سے اس کے ساتھ روتی رہی تھی۔ اس کی دوست اس قدر تکلیف میں تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ردا اس غم کی وجہ سے سردی سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ رات کو بہت دیر سے وہ لان سے اٹھ کر کمرے میں آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی ردا سامان باندھے جانے کو تھی۔ مریم غصے میں تھی، کم از کم پیپر تو دے دیتی۔ ردا رات کی نسبت بہتر لگ رہی تھی۔ مریم کی کوئی بات اسے نہ روک سکی۔ وہ ہاسٹل میں صرف اسی لیے تھی اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ شاید نہ آ پاؤں تو مریم تم میرے لیے دعا کرتی رہنا، دعا نہ کرو تو اچھے الفاظ میں یاد کرتی رہنا۔ پھر وہ چلی گئی تھی۔ مریم تو ابھی تک اس کی حالت کو سوچے جا رہی تھی۔ اسے اپنے پیپر کی تیاری بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنا دھیان بچانے کو اس نے نینا کے پاس جانے کا سوچا، پھر یاد آیا تو وہ کل چلی گئی تھی۔ ناز اور اس کے پیپر جب ختم ہوئے تھے، جاذب انہیں لے گیا تھا۔ تھک کر اس نے پھر سے کتابیں اٹھا لیں۔ عصر کے بعد کا وقت تھا جب حاشر کی کال آئی کہ نیچے آؤ۔ مریم سکھ کی سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اس ٹینشن میں اس کا پیپر خراب نہ ہو جائے۔ اب حاشر آ گیا تھا، خراب موڈ بھی ٹھیک ہو جانا تھا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ویٹنگ روم میں آئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے قریب جاتے ہی اس نے مریم کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہوں، مریم ہولے سے مسکرائی۔ لگ نہیں رہی، کہیں باہر چلیں؟ نہیں، کل پیپر ہے، پڑھنا ہے بہت سارا۔ چلو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ تھامے وہ لان میں چلے آئے تھے۔ مریم نے اس کونے کو دیکھا جہاں رات ردا بیٹھ کر روتی رہی۔ اداس کیوں ہو؟ وہ دونوں ایک طرف رکھے بینچ پر جا بیٹھے تھے۔ ردا میری دوست، وہ رات چلی گئی ہے، پیپر بھی چھوڑ دیے، بہت پریشان تھی وہ، بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ کسی اور کے لیے خود کو اتنا ہلکان نہ کیا کرو، بیمار لگ رہی ہوں۔ وہ ہنستی تھی۔ کیا آپ سے محبت کرنے والے لوگ، آپ بتائیں کہاں بزی رہے؟ حاشر نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ وہی پرانی مصروفیت ہی کافی تھی کہ نئی آن کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مریم چونکی۔ بس جرگے کے مسئلے، تم رہنے دو، مردوں کی باتیں ہیں۔ آج کے بعد مصروفیت اور بڑھ جانی ہے، اس لیے سوچا کہ تم سے مل لوں۔ پھر پیپرز کے بعد تم نے بھی تو گھر چلے جانا ہے، پھر شاید شادی پر ہی ملاقات ہو۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مریم نے اس کی آخری بات پر اسی سنجیدگی سے سر ہلانا چاہا، لیکن سرخ چہرے کے ساتھ وہ نگاہ چرا گئی تھی۔ سناؤ، گولڈ میڈل ون کر رہی ہو؟ اسے بھی اس کے رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ ہنسی۔ ہاں انشاءاللہ۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈے ٹماٹر لینے پڑ جائیں۔ اس نے ابو کی طرح چھیڑا۔ مریم کھلے دل سے ہنس دی تھی۔ اس زندگی میں تو ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ مریم عالم ٹاپ سے کم پر راضی نہیں ہوتی، اس کے لیے جی توڑ محنت کرتی ہے۔ رومانٹک باتوں سے تو دونوں کو الرجی تھی۔ مریم کے نزدیک یہ رومانٹک گفتگو ہی تھی، مگر خیر رہنے دیں۔ حاشر نے بینچ پر بایاں بازو پھیلایا تھا۔ وہ بھی اس طرح رخ کیے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ مریم نے دیکھا آسمان لال ہو رہا تھا، یوں کہ جیسے سورج سے نکلی دھوپ نارنجی رنگ کے بجائے لال رنگ کی ہو۔ فضا میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جانے کس چیز کی تھی، ناحق خون کی، کسی دھوکے کی تھی یا پھر کچھ اور؟ کچھ واضح نہیں تھا۔ ہاں مگر اس دن فضا میں بو پھیلی تھی۔ ویسے موسم ٹھنڈا تھا، وہ لال سورج بھی اس سردی کو کم نہیں کر رہا تھا۔
باتیں کرتے حاشر نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو پھر سے لے لیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرتے ہنس رہی تھی کہ اچانک بول اٹھا۔ اس کے دائیں گال پر بننے والا گڑھا صرف اس کے قریب بیٹھنے سے ہی نظر آتا تھا اور میر حاشر نے آج دیکھا تھا۔ ہاں، بہت مدھم سا، صرف نزدیک سے ہی نظر آتا ہے جب ہنستی ہیں۔ وہ شرما کر ہولے سے بولی، بہت اچھا لگتا ہے، پھر ہنسو۔ یہ پہلی بار تھا کہ حاشر نے اس کی تعریف کی تھی۔ مریم اس فرمائش پر ہنس دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حاشر کو پتا تھا مریم کے لیے اس کی تعریف غیر متوقع تھی۔ پھر جتنی دیر وہ رہا وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا رہا جن پر مریم ہنستی اور وہ اس کے اس نامعلوم سے ڈمپل کو دیکھتا رہا۔ دل پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف سے پریشان ہے، اس لیے ملنے چلایا، ورنہ میرے پاس تو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں، وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ کر جا رہا ہوں، دل کو اب تسلی ہے۔ وہ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا لیکن اس کی مریم کی طرف اٹھتی ہر نگاہ میں محبت ہوتی تھی۔ اس نے مریم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ زبانی اظہار سے ناول تھا۔ اکثر مرد ہوتے ہیں، لیکن جتنی دیر ساتھ رہا اسے ہی دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اور پھر سیاست سے لے کر دنیا جہان کے ہر موضوع پر بات ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مریم کمرے میں آ گئی۔ وہ اب پرسکون تھی، چہرے کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی تھی۔ مریم اب پوری توجہ سے اپنا پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کے 10 کا ٹائم تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس روم میں وہ اور ردا رہا کرتی تھی۔ ردا کسی اور کو اس کمرے میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ دونوں زیادہ پے کرتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد مریم اکیلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں سے ردا ہمیشہ یہاں رہتی تھی۔ مریم ہی اسے چھوڑ کر جاتی۔ مریم نے سر جھٹک کر اس سوچ کو ختم کرنا چاہا۔ حاشر کے جانے کے بعد سے جو پڑھنے بیٹھی تھی ابھی تک پڑھ رہی تھی، اب تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کا سوچ کر کتابیں ایک طرف کی۔ اسی اسنا میں باہر سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چیخ و پکار تھی، بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ خوف سے اس کا دل سکڑا۔ وہ کمبل ایک طرف کرتی بستر سے نیچے اتر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، باہر نکل کر سارے معاملے کو دیکھے یا پھر انہونی مصیبت کے ڈر سے کمرے میں کہیں چھپ جائے۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ قدموں کی آواز سے اپنے دروازے کے قریب سنائی دی۔ اس پہلے کہ وہ کچھ کرتی، دروازہ پوری قوت سے دھکیلا گیا تھا۔ پولیس کے چند اہلکار اس پر پستول تانے کھڑے تھے۔ مریم نے میکان کے انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف سے اس کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ مریم عالم، اب آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کے بھاگنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لگاؤ ہتھکڑی۔ ان میں سے ایک عہدے میں بڑے آدمی نے ایک اہلکار کو کہا۔ سر لیڈی ہیں، میں کیسے کروں؟ اس جیسی عورت ان تکلفات کے قابل تو نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جاؤ لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر لاؤ۔ مریم ہکا بکا سب سن رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ کمرے کی تلاشی لو، موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لو، باقی کچھ اور ملتا ہے تو لے آؤ، وہ ایس پی کو حکم دے رہا تھا۔ اتنے میں لیڈی کانسٹیبل آ گئی اور مریم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی۔ وہ تو بت بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مانا کہ بہت چلاکی سے اب تک کھیلتی آئی ہو، مگر قانون پھر بھی تم جیسوں کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تمہاری سب ساتھی پکڑی جا چکی ہیں، مزید کوئی چلاکی دکھانا بھی مت، ورنہ سیدھا گولی مار دوں گا۔ اس کی باتیں مریم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دماغ ماؤ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی جو ذرا بھی غیر متوقع ہو جانے پر ڈر جاتی تھی، خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اب بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل میں جب اسے لے کر جا رہے تھے بہت سی گردنیں اس کی جانب تھیں، ہر نگاہ میں بے یقینی اور سوال تھا۔ مریم عالم نے کیا جرم کیا تھا؟ مریم بنا کسی احتجاج کے ان کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ذلت بہت چھوٹا لفظ تھا یہ تو، اس سے بھی زیادہ اگر کسی لفظ میں یہ تاثیر تھی کہ وہ مریم کی حالت کو بیان کر سکتا تو وہ لفظ مریم کو نہیں مل رہا تھا۔ ذلت، بے عزتی اور الفاظ نہیں تھے۔ اسے تھانے لے کر آیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں، بہت سی رو رہی تھیں، کچھ بلند آواز میں دھمکیاں دے رہی تھیں۔ ایک وہ خاموش تھی بس، اور جب لیڈی کانسٹیبل نے اسے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی، پوری قوت سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس جرم میں لے کر آئے ہو یہاں؟ اندر چلو بی بی، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر دبوچ لیا تھا۔ مریم نے غصے سے پوری قوت سے اسے دھکیلا۔ کیوں اندر چلوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ پھر وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ایک طرف بنے آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ ایس پی اپنی کرسی پر بیٹھا جھک کر کوئی کاغذ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ؟ لو، میرا جرم کیا ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آئی لیڈی کانسٹیبل کو۔ ابھی تک اندر نہیں کیا اسے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ہوش میں ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے، میرا جرم بتائیں۔ بی بی، اتنی تم معصوم نہیں جتنا اس وقت بن رہی ہو، تم بھی جانتی ہو کس جرم میں یہاں تک آئی ہو۔ وہ اس کے دیکھنے سے تنفر سے بولا۔ عورت کے نام پر دھبا ہو، اس قدر گھناؤنے کام کرتے شرم نہیں آتی؟ نہ خاندان کی عزت کا خیال آیا، نہ ہی عورت ہونے کا۔
وہ بولے جا رہا تھا۔ مریم نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ شرم آپ جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو قانون کی آڑ میں منمانی کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف عورت پر کوئی الزام دھرتے لمحے بھر کو نہیں سوچتے کہ ان کی ایسی حالت ان کی زندگی کس طرح خراب کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میرا کوئی جرم ہے، کوئی اریسٹ وارنٹ؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں جسے آپ اندھے قانون کے بل پر لے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے سورسز ہیں تمہارے، تم جیسوں کے تو بڑے سورسز ہوتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ پاکستان میں پورنوگرافی پھیلا رہی ہو، مرد مردوں کے لیے اور عورت عورت کے لیے۔ وہ بول رہا تھا۔ مریم عالم کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان ٹوٹا۔ اس قدر گندے الفاظ وہ اس کے لیے جرم کہہ رہا تھا کہ وہ لکھنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کیس کے پیچھے تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت چالاک تھی تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں مگر قانون ایک دن سب کو پکڑ لیتا ہے۔ بس کریں، کس قدر فضول بولے جا رہے ہیں آپ۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب میرے ہی جرم ہے؟ میں نے ان میں سے بہت سے لفظ نہیں سنے کبھی بھی، اور آپ کہتے ہیں کہ ان جرائم میں ملوث ہوں۔ میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے نہیں کیا یہ سب۔ پچھلے 1 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، بغیر ثبوت نہیں لایا۔ مجھے فون کرنے دے گھر، میں ابو کو بلاتی ہوں۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، وہ ان باتوں کے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے یہ کالوں والے چونچلوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لے جاؤ اسے اندر۔ ایس پی نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا۔ نہیں جاؤں گی اندر، جب میں نے یہ جرم نہیں کیا میں نے نہیں کیا، اور قانون کو زیادہ نہیں جانتی مگر اتنا معلوم ہے کہ اپنے والی وارث بلا سکتی ہوں۔ جب تک میرے گھر سے کوئی نہیں آتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر سے پکڑنا چاہا۔ مریم نے سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ وہ بلبلا کر ہٹی۔ ایس پی جلدی سے اٹھ کر اس تک آیا۔ خبردار اب کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ اس نے پیپر ویٹ والا ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی۔ آپ مجھے اس پیپر ویٹ سے ڈرا رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ مریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز کی دوسری جانب جا کر ایک طرف رکھا پیپر کٹر بھی اٹھا لیا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھی۔ دیکھ لیں، مجرم ہوتی تو پسٹل اٹھاتی۔ میں مجرم نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو آنے دیں، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی، ایس پی چاہتا تو منٹ میں اسے قابو کر سکتا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، کرو کال جسے کرنی ہے۔ میرا موبائل آپ لوگ لے آئے ہیں۔ موبائل دیں۔ بی بی، ہماری ٹیم اسے چیک کر رہی ہے۔ آپ کو نمبر زبانی آتا ہے تو کال کریں۔ اسے گھر کا نمبر آتا تھا، مگر ابو بہاول پور سے یہاں آتے بہت ٹائم لگ جانا تھا۔ اسے اس گھٹن سے جلدی نکلنا تھا۔ حاشر، مگر اس کا نمبر زبانی نہیں آتا تھا۔ مجھے نمبر زبانی نہیں آتا، مجھے موبائل دیں۔ موبائل نہیں ہے، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اور ابھی اسی بات پر بحث جاری تھی کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مریم کی آواز لرزتی بھیگی ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حاشر تیزی سے اندر آیا۔ مریم نے اسے دیکھ کر دونوں چیزیں ہاتھ سے چھوڑ دی تھیں۔ وہ اس کے پاؤں کے بالکل قریب گری تھی۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے؟ اس نے ایس پی کا گریبان پکڑ لیا۔ ایس پی نے تیزی سے خود کو چھڑایا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بیوی ہے میری۔ پھر ایس پی اپنی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ مریم کو لیے وہ اس کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ مریم جو اب تک بہادر بنی تھی اب بس رو دینے کو تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حاشر کیا بول رہا تھا اور ایس پی کیا جواب دے رہے تھے؟ میری بیوی کا نام کاٹیں FIR سے۔ مریم کے کانوں میں ان کی بحث کے کچھ جملے پڑے تھے۔ پھر بہت بحث کے بعد وہ اپنے گھر لے آیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ہاسٹل کی وارڈن نے کال کی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مریم کا ہاتھ تھامے اسے گیٹ سے اندر چھوڑا۔ تم جاؤ، آرام کرو، مجھے کام ہے۔ مریم اسے کہنا چاہتی تھی کہ نہ جاؤ، لیکن وہ چلا گیا۔ وہ اندر جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی اور ایک جانب بیٹھ کر یہ سب سوچتے رونے لگ گئی تھی۔ ادھر حاشر دوبارہ تھانے چلا گیا۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کیس ختم ہو گیا۔ اس معاملے کی تحقیق کرنی تھی، اور جب تھانے آیا تھا تو ایس پی اسے قانون کے قاعدے پڑھاتا رہا تھا۔ ایک بار تو غصے سے اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یہ جن گولیوں کے چل جانے کی دھمکی مجھے دے رہے ہو نا، ہمیں گھٹی کے دودھ میں ملا کر دی جاتی ہیں۔ مجھے ان سے نہ ڈراؤ۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو قانون کے حوالے کر دوں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام نہیں آئے گا۔ ملزم ہی لکھنا ہے تو کوئی بھی فرضی نام لکھ دو، مگر اس کا نہیں۔ قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے، اور بنا تحقیق کے نہیں لایا آپ کی بیوی کو۔ پچھلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار مریم عالم کا ہی نام سننے میں آیا۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہے، ایس پی نے گالی دے کر کہا۔ حاشر نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ایس پی اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی کیا سزا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں۔ ایس پی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس سے میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا تمہارے خاندان کی ایک عورت کو سر بازار نہ لائے تو میر حاشر نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ دیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا۔
ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا تھا۔ اگر وہ مجرم نہ ہوئی نا تو اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی کا ازالہ کیسے کروں گی؟ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم نہیں ہے، تب تک اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، ایک خاندانی عورت جو کبھی تھانوں کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی۔ اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہے تو میر حاشر قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں دوں گا۔ پھر اس رات اس کے نام پر کٹی FIR گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا وہ SP فرضی نام کے ساتھ تصحیح کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلا ڈیٹا دیکھ کر آیا تھا، اور ابھی پورا ڈیٹا نہیں ریکور کیا گیا تھا۔ بہت سی انکرپٹڈ فائلز تھیں، لیکن جتنا دیکھا تھا وہ اس قابل نہیں کہ دیکھا جاتا۔ وہ بے حیائی کا بے انت سمندر تھا۔ کئی بار وہ دیکھتے رخ موڑ گیا تھا۔ شرمندگی، غصہ، یہ سب اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس میں تھا۔ موبائل ڈیٹا تو ابھی نہیں ملا تھا۔ وہاں IT ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے کئی بار اس کی سر کی رگیں پھٹنے کو آئی تھیں۔ مریم ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، وہ خود کو بلند آواز میں بتا رہا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا تھا اور ہوشیاری سے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ کیا یہ حاشر کے دشمنوں کی حرکت تھی یا کوئی اور تھا جو ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مریم کا تو کوئی دشمن ہونا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جتنی وہ خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ الزامات ایسے نہیں تھے کہ آسانی سے ہضم ہوتے۔ انہی الجھنوں میں گھرا وہ گھر پہنچا۔ گاڑی سے اتر کر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں مریم کس کمرے میں قید تھی۔ ایک بار تو اس گھر میں آئی تھی، اس نے قریب 1-2 کمرے چیک کیے، وہ خالی تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر کا ایک ایک کمرہ کھول کر وہ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ ملازمائیں اس وقت اپنے کوارٹرز میں تھیں۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلا آیا۔ اس کے اندر اتنی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھے۔ پاؤں کو اس سخت گھاس نے سکون کا احساس بخشا تھا۔ تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے واک کرتے دیکھ واچ مین اس کی طرف آیا۔ دن رات اس کے گھر چوکیدار چوکنے رہتے تھے۔ کئی دشمن تھے جان کے۔ وہ جی بیوی ابھی تک باہر ہے، اتنی ٹھنڈ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ چونکا۔ پہلے ادھر سامنے لان میں تھی۔ وہ صحیح کے بار بار کہنے پر اندر نہیں گئی۔ پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر پیچھے والے حصے میں چلی گئی۔ ابھی اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جوتے پہن کر پیچھے کی طرف آیا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسے چاروں جانب دوڑایا۔ ایک طرف اس کے دوپٹے کا گمان ہوا تو وہاں پہنچا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر گھٹری بنی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جیسے بہت روئی ہو۔ حاشر نے جھک کر کندھا ہلایا۔ مریم اٹھو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہ پھر اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو، اتنی سردی میں باہر بیٹھی رہی۔ وہ خاموش رہی۔ پھر اسے ایک کمرے میں سلا کر وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح ناشتے پر ان دونوں کا سامنا ہوا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میرا آج پیپر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ چونک گیا۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ آخری ہے؟ نہیں، آخری کل ہے۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ بہت نپی تلی گفتگو ہو رہی تھی۔ میری بکس ہاسٹل رہ گئیں۔ آپ میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے آئے ان سے؟ حاشر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ ویڈیوز اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بہت ضبط والا انسان تھا، اور اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ اس پر نکال نہیں رہا تھا۔ غصہ نہ جانے تھا کس پر، مریم پر یا خود پر یا پھر پولیس پر۔ بس اندر غصے کا طوفان تھا اور وہ اس پر قابو کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں تک سب واپس مل جائے گا۔ تمہارے لیپ ٹاپ میں بہت سی انکرپٹڈ فائلز ہیں۔ آگے وہ خاموش ہو گیا، اور مریم کو بس اتنا پتا تھا کہ جو فائلز نہیں کھلتی وہ وائرس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں خود بخود گھس جاتے ہیں۔ مطلب وائرس؟ نہیں، وائرس نہیں۔ تمہارا لیپ ٹاپ کون کون استعمال کرتا تھا؟ ردا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ہاسٹل کی کوئی لڑکی بھی مانگ لیتی تھی۔ اور تم دے دیتی تھی؟ جی۔ کبھی چیک کیا کہ وہ کیا کرتی تھی تمہارے لیپ ٹاپ پر؟ نہیں، اب چیز دے کر بندہ سر پر سوار ہو جائے۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ کون کون موبائل استعمال کرتا تھا؟ میں بھی، اور جب جسے ضرورت ہوتی تھی دے دیتی تھی، کیونکہ کریڈٹ ہوتا تھا تو کبھی کسی نے گھر کال کرنی ہوتی، پبلک پراپرٹی تھی، کوئی بھی استعمال کر لیتا تھا۔ حاشر نے ماتھے پر بڑ ڈالے۔ اب کوئی مانگے تو کیا کروں؟ تو ہر ایرے غیرے کو انکار کیا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں بھی تو فون کنیکشن ہے، وارڈن کا سیل فون ہے، وہاں سے کیوں نہیں کرتی تھی وہ سب؟ ہاسٹل میں کئی لڑکیاں ہیں، ان سب کا نہیں، بس تمہارا فون پبلک بوتھ تھا۔ اور لیپ ٹاپ بھی؟ حاشر کا غصہ بولتے ہوئے مزید چڑھ گیا تھا۔ اسے پہلی بار مریم سے مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی اس حد تک بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اور مریم کیا کہتی کہ اس کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نہیں تھا۔ اس کی سب سے اچھی بنی ہوئی تھی، اور یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔
مریم اس کے ماتھے کے بل دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ پہلی بار اس کے ساتھ سخت تھا اور اسے لگا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہا۔ جو الزام پولیس نے لگائے ہیں وہ سچ سمجھ رہا ہے۔ عورتیں بعض اوقات اپنے مردوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کر لیتی ہیں۔ وجہ شاید ان کا حساس ہونا ہے۔ جن کے ہونٹ آپ کے اپنے لیے سدا مسکراتے دیکھے ہوں، ان کے ماتھے کے بل دل کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی حساسیت اس وقت اس کی بیوقوفی تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ مرد تھا اور اس کی ایسی باتیں نہ صرف سن کر آیا تھا بلکہ آنکھوں سے ثبوت دیکھ کر آیا تھا۔ ثبوتوں کا سچا جھوٹا ہونا تو بات کی بات ہے، اس کا موڈ خراب ہونا تھا، مگر اس کا مطلب بے اعتباری نہیں ہوتا۔ حاشر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آہستگی سے بول اٹھی تھی۔ حاشر نے گہری سانس لی اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ پیپر کے لیے چھوڑ دوں۔ مریم نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی بات کو یوں اگنور کر دیا گیا تھا جیسے فضول سی بات ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا، یعنی حاشر اسے مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لب سلے رہے۔ جبکہ وہ مرد تھا، وہ بیٹھ کر اسے پیار محبت والی باتیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ وہ کسی کا نشانہ بنی ہے، اصل چہرہ کوئی اور ہے۔ وہ اسے وہاں سے لے آیا تھا، اس پر چیخ چلا نہیں رہا تھا، اسے کوئی بات نہیں سنا رہا تھا۔ تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر تسلی دی جائے، اور مریم سے زیادہ تسلی تو شاید اسے ضرورت تھی۔ وہ مرد تھا، ایک روایتی سا۔ اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس میں گن نکلتا ہے، اتنے لوگوں کے بیچ۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے اب تک ضبط کیسے کیا ہوا تھا۔ غصہ تھا، شرمندگی۔ بھلے وہ مجرم نہیں تھی، لیکن ایسے الزامات بھی غیرت پر تازیانے کی طرح ہی لگتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ اس نے مریم کو وضاحت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اسے مریم کی نظروں میں مجرم بنا گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ وہیں رہی تھی۔ حاشر رات گئے گھر آیا، اور اس آخری دن پیپر دینے کے بعد وہ اسے خود چھوڑنے جانے والا تھا کہ مریم نے منع کر دیا۔ وہ خود جا سکتی تھی۔ حاشر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ یہاں بہت کام تھے، اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ آخری بار مل رہے تھے۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس پر بھی بھولی بھٹکی نگاہ آن ٹھہری۔ میں نے نہیں کیا یہ۔ آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ حاشر نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ حاشر کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اسے چند لمحے بھی رک کر صحیح طرح بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا۔ تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی۔ اب تمہارا موبائل لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے، انکوائری کے بعد دے دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈیٹا وہ لے چکے ہیں، باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا حاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط تھا۔ وہ اسے آخری بار ہی دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوئی تھی، اس سے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن سے مریم ان کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی تھی لیکن بولا کچھ نہیں، پھر کال کاٹ دی۔ ان کا دل پریشان ہو اٹھا تھا۔ پھر ہاسٹل کال کی تو وہ سننے کو ملا اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بابی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ حاشر کو کال کرنے کا کئی بار سوچا تھا لیکن دل لرزا تھا۔ داماد تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ جاتا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر پہلے ہاسٹل گئے، وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی۔ پھر تھانے گئے، اتفاق سے ایس پی بھی مل گیا۔ مریم عالم کے باپ کا سن کر اس نے ساری رودات سنائی تھی، فرد جرم بھی، اس کے کچھ ثبوت بھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسے حاشر لے گیا تھا۔ وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی۔ اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ گئی ہو۔ پھر وہ بنا داماد کو ملے واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے تھے، جبکہ علی نڈھال سا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی امی کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی۔ ٹوٹ گیا ہوں میں۔ وہ اس قدر مضبوط تھے لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم ایسا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں۔ کاش بتانے کا حوصلہ ہوتا، کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلتے رہے۔ اس کی امی انہیں روتا دیکھ خود رونے لگ گئی تھی۔ مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں وہ سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکلوں میں بھی اور گھر کی عورتوں کو حوصلہ دینے کو مسکرا دیتے ہیں۔ وہ جب ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھربھری ریت کی مانند ثابت ہوتی ہیں۔ انہونی کا خوف دل کو دہلا دیتا ہے۔ ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آخر کیا برا ہونے جا رہا تھا؟ اور اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے۔
ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ اگر نہ روتے تو علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ مریم بستر پر پڑی بغیر آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ بے قصور تھی مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ابھی صرف 3 لوگوں کو ہی معلوم تھا اور اس گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی تو بھی سب لائل تھے۔ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ جب علی اسے باز پرس کر رہا تھا وہ چیخ رہا تھا۔ مریم نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی منہ پر ہاتھ رکھ کے سن رہی تھیں۔ امی بار بار نفی میں سر ہلاتی۔ میں نے تو کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ نہیں، میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہوئے ٹھہر گئی تھی۔ ان کو گرتا دیکھ بھابھی چیخی تھی۔ وہ دونوں امی کے پاس بھاگے۔ میری مریم ایسی نہیں ہے، نہیں ہے۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے روتے بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں مریم کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ابو اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے، امی رونے لگ جاتی۔ علی کی اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ کہاں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابو سے جا کر بات کرے، انہیں اعتبار دلائے۔ اگر کبھی ماں باپ کا اعتبار ٹوٹنے لگے تو اپنی سچائی سے ان کا اعتبار پھر سے جیت لینا چاہیے۔ مریم ایک بار پھر خود کو یقین دلانے لگی۔ ابھی تک یہ بات ان کے گھر کی 4 دیواری میں ہی تھی اور جب وہ ابو کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل دکھا۔ ابو جی، آپ سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا حوصلہ پھر سے ٹوٹنے لگا۔ ان چند دنوں نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوچتی کہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے اور اگلا دن شروع ہوتے ہی معلوم ہوتا کہ نہیں، آج تو کل والے دن سے زیادہ برا ہے۔ گھر کا ہر فرد اسے دیکھ کر یوں رخ بدلتا جیسے کسی بری چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ابو جی، آپ تو میرا اعتبار کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اتنی بری ہو سکتی ہوں؟ آپ بتائیں کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ مجھے پھنسایا گیا ہے۔ سب کو تم پر اعتبار ہے، کوئی اعتبار نہیں ہوا۔ تم یہ پریشانی نہ پالو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے سے بولتے اسی طرح چہرہ موڑے ہوئے۔ مریم کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا دکھ بہا دے، لیکن آج ان تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی تھی۔ نمی تو آنکھوں میں یوں آن سمائی جیسے اس کا اپنا گھر ہو اور اب جانے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر امی نے بھی کبھی کبھار بے دلی سے صحیح مگر اسے بات کر ہی لی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی، اس کا سر چومتی اور اسے زیادہ خود کو تسلیاں دیتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جھوٹ بھی ایک دن بے نقاب ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو میرا بچہ، رو مت۔ مگر تسلی کے یہ حرف شروع کے دن میں تھے، پھر امی کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی۔ وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر باقی اگلی قسط میں